السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب جنت کا بیان میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الادعیۃ فی طلب الجنہ، یعنی جنت طلب کرنے کی دعائیں، اور یہ آلموسٹ آخری ٹاپک ہے، یعنی جو جنت کے بیان کے بارے میں بنیادی مضامین تھے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ متفرق مسائل بھی انہوں نے شیئر کیے ہیں، اور وہ دعائیں جو کہ مسنون ہیں وہ یہاں پر انہوں نے بتا دی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کو مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیں، آمین۔ پہلا مسئلہ ہے 417، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنے کی چند دعائیں درج ذیل ہیں۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک واعوذ بک من شر ما اعوذ بہ عبدک و نبیک۔ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ صحیح حدیث ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا اللہ، میں تجھ سے ہر طرح کی بھلائی مانگتی ہوں، جلد یا دیر کی، جسے میں جانتی ہوں اور جسے میں نہیں جانتی، اور تجھ سے پناہ طلب کرتی ہوں ہر طرح کی برائی سے، جلد یا دیر کی، یعنی دونوں طرح کی برائیوں اور بھلائیوں کا ذکر دیکھیں ہے یہاں پر، جسے میں جانتی ہوں اور جسے میں نہیں جانتی۔ یا اللہ، میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتی ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور ایسے قول و فعل کا جو جنت کے قریب لے جائے۔ یا اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں آگ سے اور اس قول و فعل سے جو آگ کے قریب لے جائے۔ یا اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ تو نے میرے لیے جس تقدیر کا فیصلہ کیا اسے میرے حق میں بہتر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس دعا میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم بہت ساری دعائیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن بہت ساری ہم کر نہیں پا رہے ہوتے، تو یہاں پر یہ ایک جو مفصل دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اس کا حصہ یہاں پر بیچ میں آ گیا ہے، اور ہر طرح کی بھلائی مانگی گئی ہے جلد یا دیر کی، اور ہر طرح کی برائی کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی اس میں سے تو آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں نا، تو پھر ہم اس طرح اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہر وہ خیر جو تیرے بندے اور تیرے نبی نے تجھ سے مانگی وہ عطا کر دے، اور ہر وہ برائی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر یہ کہ جنت اور جو چیزیں قول اور عمل سے اس کے قریب کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں اب یہ بھی مانگا جا رہا ہے کہ میرے اقوال اور افعال ایسے ہو جائیں جو مجھے، یعنی وہ اعمال ایسے ہوں کہ مجھے جنت میں لے جانے کے قابل کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جنت میں تو اللہ کی رحمت ہی لے جائے گی، لیکن یہ اعمال ہمیں اللہ کی رحمت کے مستحق کر دیں گے نا۔ اور ایسے اعمال سے ہم پناہ مانگیں، کوئی بھی قول یا عمل اس سے ہم پناہ مانگیں جو ہمیں آگ کے قریب کر دیں یا اس کے قریب لے جانے والا ہو۔ پھر ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک ومن الیقین ما تہون بہ علینا مصیبات الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثأرنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ صحیح حدیث ہے یہ بھی۔
اور اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ تو ہمیں اتنی خشیت عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمیں اتنی اطاعت نصیب فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور اتنا یقین عطا فرما جو دنیا کے مصائب سہنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ہمیں ہمارے کانوں، آنکھوں اور دوسری قوتوں سے فائدہ پہنچا، اور ہمیں اس فائدے کا وارث بنا، یعنی عمر بھر ہمارے حواس صحیح سلامت رکھ۔ یا اللہ جو شخص ہم پر ظلم کرے اس سے تو انتقام لے، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دین کے معاملے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بنا، نہ ہی دنیا کو ہمارے علم کی منزل مقصود بنا، اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جامع الفاظ میں دعائیں مانگی ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ ان کو مانگ کے تو ہمارے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو خواہشیں ہمارے دل میں ابھر رہی ہوتی ہیں نا، وہ دعا کی صورت میں ڈھل جاتی ہیں۔ اور قرآنی اور مسنون دعاؤں میں نا یہ والی دعائیں موجود ہیں، اگر آپ کے پاس وہ بک ہے تو اس کو دیکھ لیں، اور کسی وقت کے ساتھ باندھ لیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ حج عمرے پہ جانا ہوتا ہے نا، تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہاں پہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، تو وہ ضروری ایک کتاب تو ہر ایک کے پاس ہی ہوتی ہے ایسی جس میں دعائیں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ بعض اوقات تو وہاں پر تو دعائیں مانگنی ہوتی ہیں تو بعض اوقات دعائیں کم پڑ جاتی ہیں۔ تو ایپس بھی اب ایسے اویلیبل ہیں جس میں قرآنی اور مسنون دعائیں موجود ہیں، اور بہت ساری ہیں کہ آپ مسلسل اللہ کی کیونکہ اللہ کی حمد و ثنا بھی جو ہے وہ دعا ہی کا حصہ ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، اور پھر دعائیں مانگتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو آپ کے پاس ابھی ایسی کوئی بک نہیں ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی میں یعنی روٹین کا حصہ بنایا ہو، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تب تک یہ والے جو پیجز ہیں ان کو استعمال کیا جائے، یعنی عادت میں شامل کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی جنت کا حصول تو ہماری زندگی کا مطمع نظر ہونا چاہیے، یعنی یہ مقصد ہی ہمارا یہ ہونا چاہیے، اور ہم اس کے لیے دعا ہی نہ کریں۔ ہم صبح اٹھیں تو ہم اپنی زندگی کے لیے پریشان ہوں، میرا فلاں کام رہ گیا، فلاں رہ گیا، یہ رہ گیا تو وہ رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے جیسے آگے ہوتا جا رہا ہے زمانہ، اور دنیا کا جتنا زیادہ یعنی دنیا جتنی آرائش کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، تو ایمان پر مضبوطی اختیار کرنا اور اپنا ہم اور غم آخرت کو بنانا ہی بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے نا۔ تو خود کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے کہ میں نماز پڑھی ہے تو ایک وقت ضرور مختص کر لوں، یعنی فجر کے بعد دعائیں پڑھ لوں، یا پھر اسی طرح عصر کے بعد، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، یہ لمبی لمبی دعائیں ہیں، روزانہ اگر نہیں پڑھی جاتی تو ہفتے میں ایک دن تو روٹین رکھیں، جیسے جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں عصر سے مغرب تک، یعنی ظہر کی جو گھڑی ہوتی ہے، یعنی جب میرا خیال ہے جب وہ اذان اور خطبے کے درمیان کچھ ایسے اوقات ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح تہجد کے اوقات ہیں، تو ایک دعا کی بک یا ڈائری پاس ہونی چاہیے، اس میں دعائیں لکھی بھی ہوں آپ نے اپنی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے لیکن ہمیں دعائیں نہیں یاد آ رہی ہوتی، حالانکہ وہ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہم اللہ کی بجائے جانے کتنے لوگوں سے شیئر کر چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ دعائیں لکھنا بھی شروع کر دیں، صحیح ہے، چاہے اپنی دعائیں جو آپ اپنی زبان میں کرتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت جامع الفاظ میں دعا مانگی گئی کہ یا اللہ ہمیں اپنی خشیت عطا فرما جو ہمارے یعنی اتنا ڈر ہو ہمارے اندر کہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت ہو کہ جنت میں پہنچا دے ہمیں، اور ایسا یقین کہ دنیا کی تکالیف سہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بعض اوقات کتنی بڑی مشکل اور تنگی آ پڑتی ہے نا، انسان نڈھال ہو جاتا ہے، لیکن مومن کی نظر جب آخرت کے فائدوں پر جاتی ہے نا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر دو درد، دو خوف، دو بھوک اکٹھی نہیں کرے گا، تو دنیا کے مصائب سہنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مومن یہ امید کر لیتا ہے کہ مجھے آخرت میں اس سے ثواب ملنے والا ہے اگر میں اس پر صبر کر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اپنے سارے اعضاء کی کہ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھیں، ہمارے کانوں، آنکھوں اور دوسری قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہمیں اس فائدے کا وارث بنا، یعنی یہ ہمارے ساتھ رہیں، یعنی کہ محتاجی سے اللہ کی پناہ میں آیا جا رہا ہے۔ جو شخص ہم پر ظلم کرے اس سے تو انتقام لے، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ دین کے معاملے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، ٹھیک ہے، یعنی ایسی آزمائشیں نہ آئیں کہ ہم ان کو سہ نہ سکیں،
یعنی دین پر استقامت کی راہ میں اتنے بھی نہ ہو کہ ڈگمگا نہ جائیں، اور پھر یہ کہ دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بناؤ، یعنی ہمارے وہی جیسے بھی میں نے بات کی نا کہ ہم آخرت کو بھول جائیں اور بس ہمیں یہی ہو کہ مجھے دنیا میں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے علم کا منزل مقصود بنا، یعنی علم اس لیے ہم نہ حاصل کریں کہ بس دنیا ہی حاصل کرتے رہیں اس سے، کسی حد تک تو علم حاصل کرنا ضروری ہے محتاجی سے ہی بچنے کے لیے، کہ کوئی تو ہنر ہمیں آنا چاہیے، اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، لیکن صرف یہی کیا زندگی کا کام ہے، بلکہ اصل تو یعنی ضرورتوں سے ہٹ کے آسائشوں میں پڑ جانا اور آخرت کو بھول جانا، یہ تو ایک یعنی کہ غیر مومن کی اپروچ ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ مومن تو یہ یاد رکھتا ہے کہ دنیا ضرورتوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے، اور جو آسائشوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے نا وہ دراصل جنت ہے۔ دنیا میں تو یہ مزے پورے ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو جنت میں ہی پورے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک ایسی فانی دنیا جس نے ختم ہو جانا ہے اور جس میں نعمتوں کا بھرپور انسان فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے کیا انسان اپنا سارا علم، سارا وقت، ساری صلاحیتیں لگا دے؟ تو اس بات سے بھی اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ فرمائے جو ہم پر رحم نہ کرے۔ پھر اگلی دعا مانگی گئی، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ اے اللہ، ہم آپ سے آپ کی رحمت کے اسباب اور آپ کی مغفرت کے سامان اور ہر نیکی سے حصہ مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، ہم آپ سے جنت کے حصول میں کامیابی اور آگ سے نجات کا سوال کرتے ہیں، آمین۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ الفاظ کتنے خوبصورت ہیں کہ ہم ڈھونڈ کے بھی ایسے الفاظ نہیں لا سکتے کہ اللہ ہمیں آپ کی رحمت کے اسباب اور آپ کی مغفرت کے سامان اور ہر نیکی سے حصہ مانگا جا رہا ہے۔ اللہم انی اسألک ان ترفع ذکری وتضع وزری وتصلح امری وتطہر قلبی وتحسن فرجی وتنور قلبی وتغفر لی ذنبی واسألک الدرجات العلی من الجنہ۔ جی یہاں پر جو تھا وتطہر قلبی، را پہ سکون ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ میرا ذکر بلند فرما، میرا بوجھ ہلکا فرما، میرے معاملات کی اصلاح فرما، میرے دل کو پاکیزہ بنا، میری شرمگاہ کی حفاظت فرما، میرے دل کو روشن فرما، میرے گناہ معاف فرما، اور میں آپ سے جنت میں بلند درجات کا سوال کرتی ہوں۔ اور آخری دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنۃ واستجیر بک من النار۔ حسن حدیث سے لی گئی ہے یہ دعا۔ اے اللہ، میں آپ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور آگ سے پناہ مانگتی ہوں۔ 3 بار یہ کہنے چاہیے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر انسان یہ دعا پڑھے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس کو جنت عطا فرماتے ہیں اور آگ سے پناہ دیتے ہیں، یعنی جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے، اور آگ خود کہتی ہے کہ اس کو آگ سے محفوظ فرما دے۔ جی اگلا ٹاپک بھی انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اور ایک کال آ رہی ہے، پتہ نہیں وہ گروپ میں ہے شاید اس لیے، میں چیک کر لوں ذرا۔ میں تو نہیں ہے، چلیں پھر اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مسائل متفرقۃ، متفرق مسائل، یعنی اب انہوں نے کچھ ایسی چیزیں اب شیئر کر رہے ہیں جو کہ ٹاپک وائز تو نہیں تھی لیکن اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے، اور مسائل کی صورت میں ہی جیسے پہلی ہے، جنت میں داخلہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يدخلہ عملہ الجنۃ فقیل ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا انا الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی، الا یہ کہ میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس کا ذکر ابھی جیسے میں نے پہلے کیا
کہ کسی کا بھی عمل اس کو جنت میں لے جانے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، ایک فانی دنیا میں کیا گیا عمل، اور اس کی وہ بھی ہم ایک ہی عمل جو کر رہے ہوتے ہیں اس کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں کیا لافانی دنیا کی نعمتیں انسان کو عطا کر دی جائیں۔ تو کیونکہ جب انسان جنت میں پہنچے گا تو دیکھے گا کہ وہاں کے جو نعمتیں ہیں ان کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ انسان اگر اس کا مستحق ہو جائے تو وہ رحمت اٹھا کے انسان کو جنت میں داخل کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس رحمت تک پہنچنے کے لیے ہم نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی ہم ایسے اعمال سے بچتے ہیں جن پر اللہ کا غضب آئے، اور ان اعمال کو کرنے کی دوڑ میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ میرا عمل بھی مجھے جنت میں لے جانے والا نہیں، مگر یہ کہ میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ پھر ہے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنے والے کے لیے خود جنت سفارش کرتی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنت ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، رواہ ابن ماجہ۔ اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا اس کے حق میں جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے پناہ دے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹی سی دعا ہے تو ہم کتنی دفعہ دن میں کرتے ہیں یا کیا روزانہ کرتے ہیں، کیونکہ اور پھر یہ کہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ تو چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس کا سوال کرو اللہ سے، تو اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اور اللہم انی اعوذ بک من النار۔ لیکن ہم بعض اوقات یہ چھوٹی سی دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں، اور اس دعا پہ ہو کیا رہا ہے کہ خود جنت کہہ رہی کہ اللہ اس کو جنت عطا کر دے، اور خود جہنم کہہ رہی کہ اللہ اس کو آگ کہہ رہی کہ اسے آگ سے پناہ دے دے۔ اس کے بعد ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے مساکین اور فقراء اغنیاء سے یعنی مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی سبحان اللہ۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء المہاجرین یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب500 عام، رواہ ترمذی۔ صحیح حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہاجر فقراء اغنیاء سے 500 سال قبل جنت میں جائیں گے، اور اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے حساب ان کا کم ہو جائے گا نا، یعنی دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پانے کی ہوس میں رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جتنا یہاں پر پائیں گے اتنا ہی پھر آخرت میں اس کا حساب دینا ہے۔ تو اب یہ نہیں یہاں پہ کہا جا رہا کہ اغنیاء جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن مساکین اور فقراء جن کے پاس اتنا کچھ ہے ہی نہیں کہ ان کے حساب میں بہت دیر لگے، تو وہ مالداروں سے 500 سال پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ ہر انسان کی جنت اور جہنم میں جگہ ہوتی ہے، لیکن جب کوئی آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس کی جنت والی جگہ جنتیوں کو دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ تغابن میں بھی آتا ہے، تو یہ بھی ایک بات ہے جو انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حدیث اس میں وہ لائے ہیں، رواہ ابن ماجہ، صحیح حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا له منزلان منزل فی الجنۃ و منزل فی النار فاذا مات فدخل النار وورث اہل الجنۃ منزلہ فذلک قولہ تعالی اولئک هم الوارثون۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے 2 مقام نہ ہوں، ایک جنت میں ایک جہنم میں، لیکن جب کوئی شخص مرنے کے بعد جہنم میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت اس کے جنت والے مقام کے وارث بن جاتے ہیں، اور یہی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے قول اولئک هم الوارثون، یعنی یہ کہ یہ لوگ ہیں جنت کے وارث۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک طرح سے غبن کا ہی معاملہ ہوگا کہ وہاں پر جہنمیوں کا جو پلاٹ ہے جنت میں،
وہ تو خالی رہ جائیں گے نا، تو پھر جنتی ان پلاٹوں کے وارث بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت کے وارث بنا دے، آمین۔ جنت میں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کو جنتی لوگ جہنمی کے نام سے پکاریں گے۔ ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیدخلون الجنت یسمون الجہنمیین، رواہ البخاری۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے آگ سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، لوگ انہیں جہنمی کے نام سے پکاریں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو جہنمی یعنی خیال یہ آتا ہے کہ یہ کوئی طعنہ سا ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل یاد دلانے کے لیے کہا جائے گا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں جہنم سے نجات دلائی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ سے زیادہ شکر گزار بنیں۔ پھر ہے جنتی آدمی کی روح قیامت سے پہلے جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ ان عبد الرحمن ابن قابل انصاری جی انہو اخبرہ ان اباہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع الی جسدہ یوم یبعث، رواہ ابن ماجہ۔ صحیح حدیث ہے۔ عبد الرحمن بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح مرنے کے بعد جنت کے درختوں پر اٹھتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے اس روز وہ روح اپنے جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ مومنین کا جو وہ مقام ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی روحیں کہاں پر لطف اندوز ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کی نماز کا بھی وقت ہے، پھر انشاءاللہ 10:40 پہ ریاض الصالحین کو شروع کریں گے۔ یہ جو ٹاپک ہے بس اس پہ ہی اس بک کا یہ بک مکمل ہو جائے گی، اگلی دفعہ کر لیں گے مکمل۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔